اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہے، رخصتی کے ایام ہیں۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 28ویں تاریخ کی دعا کے ساتھ آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوں، تو کچھ عرائض مختصراً آپ کی خدمت میں اس دعا کے ذیل میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ تو ماہ مبارک رمضان کے 28ویں تاریخ کی دعا کی قرأت سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کا ثواب جو رسول گرامی اسلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں تو 28ویں دن خداوند عالم تمہارے لیے جنت خلد میں 1,00,000 نور کے شہر دے گا، اور جنت المأوا میں 1,00,000 چاندی کے محل دے گا، اور جنت الفردوس میں 1,00,000 شہر اور ہر شہر میں 1,000 کمرے، اور جنت الجلال میں 1,00,000 مشک کے ممبر، اور مشک کے اندر 1000 گر زعفران کے ہوں گے، اور ہر گر میں 1,000 در اور یاقوت کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت میں ایک بیوی جو کہ حور العین ہوگی بیٹھی ہوگی۔ اللہ اکبر! اتنا ثواب اور اتنا اجر پروردگار اپنے روزہ داروں کو 28ویں دن جو بھی روزہ رکھتا ہے اس کو عنایت کرتا ہے۔ تو 28ویں دن کی دعا اس طرح سے نقل ہوئی ہے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ بالاحزار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملیحین۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں، پالنے والے اے معبود، اس دن میں میرے حصے کو نوافل و مستحبات سے زیادہ قرار دے، مسائل کو میرے لیے آمادہ کر کے میرے حق میں کرم فرما، اے اپنے سے قریب ہونے کے وسائل کو قریب فرما، اور وہ ذات جس کو لجاجت کرنے والے اور لجاجت مشغول نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ نوافل کا جو ذکر آیا ہے، یعنی نوافل وہ ہیں، وہ امور ہیں، وہ عبادات ہیں جو مستحب ہیں، یعنی وہ واجب امور نہیں ہے۔ مستحب امور میں یہ ہے کہ آپ اگر انجام دے تو پروردگار عالم آپ کو اجر عنایت کرے گا، اگر کوئی اس کو انجام نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی واجبات اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں گئی ہے۔ تو نوافل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت پروردگار سے زیادہ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص آفس میں کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی جو ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، لیکن 8 گھنٹے ختم ہونے کے بعد وہ اوور ٹائم بھی وہاں پہ گزارتا ہے، وہاں کے فائلوں کو مرتب کرتا ہے، وہاں کے کام کو جو ہے نا یعنی مرتب کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کتنا لگاؤ ہے اپنے کام سے، اپنے مالک سے، اپنے وہاں کے جو بڑے ہیں اس سے کتنا لگاؤ ہے۔ تو وہ وہاں کا جو بھی مینیجر ہوگا وہ اس سے خوش ہوگا، وہ کہے گا یہ کتنا مجھے چاہتا ہے، میرے کام کو کتنا یہ اہمیت دیتا ہے۔ تو پروردگار کے درگاہ میں بھی یہی ہے۔ نوافل اور مستحبات سے مراد یہ ہے پروردگار خوش ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے نوافل اور مستحبات کے۔ دوسرا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نوافل اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ واجبات میں جو بھول چوک ہوئی ہے وہ نوافل اور مستحبات سے پروردگار آدم اس کی جبران کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ دعا یہ ہے کہ ہمیں نوافل میں زیادہ سے زیادہ پروردگار عنایت کرے، ہمیں حصہ قرار دے۔ یعنی نوافل میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید ہوئی ہے وہ نماز شب کی تاکید ہے۔ نماز شب جب کوئی شخص پڑھتا ہے، کوئی مومن پڑھتا ہے، کوئی مومنہ پڑھتی ہے، تو پروردگار ملائکوں کے سامنے افتخار کرتا ہے، اے ملائکو دیکھو میرا بندہ، یہ اپنی پیاری اور میٹھی نیند چھوڑ کر، اور وہ اگر موسم سرما ہو اور سردیوں کا موسم ہو تو اس سردی میں اٹھ کے خدا کی درگاہ میں اٹھ کے وضو کر کے نماز، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، ٹھنڈی راتوں میں اگر خدا کی درگاہ میں کوئی جا کے کھڑا ہوتا ہے تو پروردگار زیادہ سے زیادہ ملائکوں کے درمیان افتخار کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری محبت میں، میرے عشق میں، میرے قرب کے لیے وہ نماز شب پڑھ رہا ہے۔ تو نماز شب کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے تو اس لیے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک چیز
یا من لا یشغلہ الہاہ الملیہین۔ تو عزیزان گرامی یہاں پہ مشغول یعنی 7 ارب کی آبادی ہے ابھی دنیا کی، ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم پورا 7 ارب کی آبادی پروردگار کو پکارے۔ تو پروردگار ایسی ذات ہے کہ یہ پکارنے والوں میں کوئی اشتباہ نہیں کرتا ہے، کسی کی اسرار کو دیکھ کے کسی کو بھول نہیں جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار ہے، وہ ذات ہے، وہ پاک ذات ہے جو یہ درختوں کے اندر جو مچھر ہوتے ہیں ان کے پروں کی آواز کو بھی اشتباہ نہیں کرتا ہے۔ اتنی عظیم ذات ہے پروردگار۔ تو یہاں پہ دعا یہ ہے پروردگار اگر مشغولیت اسرار زیادہ ہوا تو مجھے نہیں بھولنا ہے۔ پروردگار کی ذات کسی کو نہیں بھولتی ہے، سب کو عنایت کرتا ہے، چونٹیوں کو بھی نہیں بھولتا ہے۔ وہ کروڑوں ہزاروں کلومیٹر نیچے زمین کے اندر جو کیڑے ہیں ان کے رزق کی بھی خدا پروردگار فکر کرتا ہے۔ تو ہزاروں لاکھوں اوپر آسمان اور عرش کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی پروردگار نظر رکھتا ہے، پروردگار کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ تو پروردگار سے ہماری اس دن دعا یہی ہے، پالنے والے ہمیں ان ایام میں ان مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔